اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور پارہ نمبر 11 کی تفسیر کے سلسلے میں اس سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک اور جمعے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ 11ویں پارے کے اندر آیت نمبر 90 اور 99 کے اندر اللہ رب العزت کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے اور جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی بہانے بھی نہیں کیے اور اس کے باوجود بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کے اندر نفاق تھا، ان کا ایمان مکمل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو آخرت کے اندر ضرور سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 110 کے اندر دین کے لیے خدمت کرنے والے، سبقت کرنے والوں کی تحسین کی گئی ہے۔ ان مہاجرین اور انصار کی تحسین ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی۔ پھر ان لوگوں کی بھی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی عمدگی کے ساتھ پیروی کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 سے 118 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، اور وہ عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ثابت قدم رہیں گے، اتنی فعال جدوجہد کریں گے کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اس عہد کو پورا کرنے کا مکلف ہے۔ آیت نمبر 119 سے 122 کے اندر مومنین کو ہدایت کی گئی ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ رسولوں کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو رسول کی جان پر ترجیح دیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے، ہر خاندان میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ آیت نمبر 123 سے 129 آخری 6 آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبے کے بعد اس عادلانہ نظام کو باقی علاقوں میں بھی نافذ کیا جائے، تاکہ دیگر بندگان خدا بھی ان برکات سے مستفید ہو سکیں، اور اس چیز میں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ چیز ہمارے تک محدود رہے گی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کے پہلی 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کا بیان ہے۔ اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنائے ہیں، سورج چاند تخلیق کیے، رات دن کا نظام وضع کیا۔ وہی ہے جو پورے کائنات کے معمولات کی تدبیر کرتا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے۔ مظاہر فطرت کھلے پڑے ہیں، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بد نصیب لوگ دنیا کے حسن میں غافل ہو کر پڑے رہتے ہیں وہ ان کو جہنم کا نوالا بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 تا 20 کے اندر بتایا گیا کہ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے۔ کفار کی طرف سے رسول اللہ سے مطالبہ کیا گیا کہ قرآن کو بدلیں یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اسے نہیں بدل سکتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو تمہارے من گھڑت معبود ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، لہٰذا تم اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آیت نمبر 21 تا 30 کے اندر فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری بتایا گیا ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب انسان کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو انسان عیش کے اندر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جو تکلیف آتی ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے اور جو فرشتے ہوں گے جن کے درباروں پر جا کر، جن کے مزاروں پر جا کر لوگ شرک کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن ان سے برت کا اظہار کر دیں گے کہ ہم تو ان کی دعاؤں نظر نیاز سے غافل تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مشرکانہ تصورات باطل اور گمراہ کن تھے۔ یہی حالت فرشتوں کی بھی ہوگی۔ آیت نمبر 31 سے 40 کے اندر حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات
کون سے وہ سوالات ہیں کہ یعنی جس طرح ہمیں آسمان زمین کو دیکھتے ہیں، کون ہمیں رزق دیتا ہے، کون ہماری بساطتوں اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے، اتنی بڑی کائنات کو کون چلاتا ہے، کون رات لاتا ہے، کون دن لاتا ہے، کون آسمان کو سنبھالتا ہے، کون اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے تو پھر اس دنیا کے کائنات کو نظام کو چلانے والی اللہ کی ذات پر بھی اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 تا 53 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کچھ کم ہے، یعنی جب مہلت ختم ہو جائے گی، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو انسان کوشش کرے گا کہ مجھے کاش کچھ اور وقت مل جائے، تو اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ اس وقت انسان توبہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہے، اس کے بعد بند ہو جائے گا، پھر توبہ کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 54 تا 60 کے اندر قرآن مجید کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی کیا 4 شانیں ہیں؟ پہلی چیز، یہ انسان کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، باطنی بیماریوں یعنی محبت کی پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ہے، انسان کے عقائد و اعمال کے لیے اصلاح ہے، ایسے مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اور بلا شبہ قرآن مجید اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت کے اصول پر خوشی بھی منائیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کی یہ خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61-70 میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل تلاوت قرآن مجید ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، ان کو نہ کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور تقوی والی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 71-82 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور اس کے آخر میں اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا کہ فتح ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83-93 میں بنی اسرائیل کا قبلہ اول بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ قبلہ اول خانہ کعبہ تھا، اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنائی گئی، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات تفصیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 93-103 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی، کہ قوم یونس کی تحسین کی گئی کہ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لائی، اللہ نے اسے معاف فرما دی اور ایک مدت تک اسے مال و دولت دی۔ یعنی اس رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ کیسے کیسے اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل بھی کی جا سکتی ہے، ایمان لانے والے کامیاب اور محروم رہنے والے برباد ہوں گے۔ آیت نمبر 104-109 کے اندر بتایا گیا کہ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم آپ کے اللہ کو، آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدلے میں آپ یہ کریں کہ کچھ عرصہ آپ ہمارے دین پر عمل کریں، پھر ہم بھی آپ کے دین پر کچھ عرصہ کے لیے عمل کریں گے۔ لیکن اللہ نے ان کی اس آفر کو، بے بنیاد آفر کو، فضول آفر کو مسترد کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق کو قبول کرے گا وہ اپنی عاقبت بھی سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ باطل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی پیروی کی جائے، حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔